تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج إلى آخر الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال أيضا ومن رغب عن سنتي فليس مني. قابل احترام بزرگوں نوجوان دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے جس کی تعریف کرنا میرے اور آپ کے اوپر ضروری اور لازم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ابھی نکاح کی کاروائی مکمل ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری اور عظیم سنت کو انجام دیا گیا جسے عقد نکاح کہا جاتا ہے. پیارے نبی کی ایک عظیم سنت ہے شادی کرنا، اور شادی یہ سارے انبیاء کی سنت رہی ہے. تمام انبیاء نے شادی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے شادی کو جائز قرار دیا کہ بندے اللہ کے حضور شادی کریں اور پیارے نبی کی سنت کو انجام دیں. آج کی اس پررونق محفل میں عقد نکاح کے حوالے سے 5 باتوں کی نصیحت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے، ہم تمام کو حق بات سننے اور دل کی خوشی سے ان نصیحت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی نصیحت دلہے کے لیے بھی، تمام نوجوانوں کے لیے، ان کی جن کی شادی ہو گئی ہے. خطبہ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہے یہ وہی آیتیں ہیں جو جمعہ کے دن منبر پر پڑھی جاتی ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے خطبہ نکاح میں جن آیتوں کو پڑھنے کا حکم دیا وہ قرآن مجید کی 3 آیتیں ہیں جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اور ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس حال میں مرو کہ تم مسلمان رہو. تینوں آیتوں میں اللہ نے تقوی کا ذکر کیا. تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا کے رکھنا، زندگی بھر کے لیے اپنی آخری سانسوں تک اللہ سے ڈرتے رہنا. خطبہ نکاح میں ان 3 آیتوں کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے، شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، بیوی کو بھی شوہر کو بھی. میاں بیوی کا رشتہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان نکاح کی جب مجلس ہوتی ہے، جب نکاح پڑھا جاتا ہے، آگے والی زندگی جب آتی ہے تو بیوی اور شوہر کو ان نکاح کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. بیوی امانت ہے، بیوی امانت ہے، بیوی آپ کی ذمہ داری ہے. اب تک آپ اکیلے تھے لیکن اللہ نے اب آپ کو ایک شخص کا ذمہ دار بنایا ہے، ایک خاتون کا آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. اور ذمہ داری کا مطلب یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. قیامت کے دن ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ پوچھے گا، ہر شوہر
بیوی کا ذمہ دار ہے. ہر شوہر سے اللہ پوچھے گا اس نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا ہے. ایک شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کی خواہشات کو اب پورا کرنا. ایک شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو کھلانا پلانا. ایک شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کی حفاظت کرنا. ایک شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کا جو ہے دیکھ بھال کرنا. یہ تمام ذمہ داریاں ایک شوہر کو ادا کرنا ہے. اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, شوہر کے مال کی حفاظت کرے. دونوں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں, ذمہ داری کو ادا کریں. ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرنا, ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرنا. یہ ڈرنا چاہیے اللہ کے معاملے میں. یہ نکاح اللہ کا معاملہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے کہا یہ نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر سے ہی جوڑے پیدا کیے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی ہے. تو یہ ایک ذمہ دار ہے, ذمہ داری والا عمل ہے. شادی کے بعد شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی ذمہ داری کو نبھائے اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کا خوف کرتے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اس بات کی تعلیم دی کہ انسان اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا. بیوی اگر کوئی برا کام کرتی ہے, بیوی کوئی غلط کام کرتی ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے اس کی اصلاح کرے, اس کی غلطی کو ٹوکے, اس کو روکے اور بتائے کہ یہ چیز حرام ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز خلاف ورزی ہے, یہ چیز شریعت کے مخالف ہے. اگر بیوی غلطی کرتی ہے, شوہر کو مکمل حق ہے بیوی کو اس برائی سے روکنے کا. اور اس کے اپوزٹ, شوہر غلطی کر دیتا ہے, شوہر سے خطا ہو جاتی ہے, بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو برائی سے روکے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے, دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہے. شوہر غلطی کرتا ہے, بیوی شوہر کو روکے, بیوی غلطی کرتی ہے, شوہر بیوی کو روکے. اگر یہ ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکیں گے پھر دیوس ہو جائیں گے, دیوس ہو جائیں گے. اور دیوس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی لیے ایک دوسرے کو برائیوں سے روکے. یہ خوشگوار زندگی کا اصول ہے. اگر آپ اپنی میرڈ لائف کو, شادی شدہ زندگی کو اچھی بنانا چاہتے ہیں, برائیوں سے روکنا ہوگا. ایک دوسرے کو برائیوں سے روکیں, ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دیں, ایک دوسرے کو اچھا حکم دے, برائی سے روکتے رہیں. یہ اسلام کا طریقہ ہے. خوشگوار زندگی کا ایک رہنما اصول ہے کہ شوہر بیوی اور بیوی شوہر کی اصلاح کرے. تیسری بات یہ ہے کہ بشر ہونے کے ناطے, بتقاضۂ بشر, اگر غلطی ہو جاتی ہے, بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے, کوئی نافرمانی والا معاملہ ہو جاتا ہے, شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی اس بات کو نظر انداز کرے, عفو درگزر کا معاملہ کرے, معاف کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں کانچ کی طرح ہوتی ہیں, انہیں سنبھال کر رکھو, ان کا گر جانا, ان کا ٹوٹ جانا گویا کہ ان سے طلاق ہو جانا ہے. عورتیں نازک ہوتی ہیں, ان کو صنف نازک کہا گیا ہے, وہ معصوم ہوتی ہیں. باپ اپنی ایک بیٹی کو پالتا ہے, پیار سے جو ہے اسے بڑا کرتا ہے, بڑی ارمانوں کے بعد وہ اپنی قیمتی چیز کو تمہارے حوالے کرتا ہے, اپنی عزت کو تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے. اس عزت کو برباد نہ کرو, اس کا احترام کرو, اسے سچی محبت کرو, اس کی غلطیوں کو معاف کرو, اسے نظر انداز کرو. اسے نظر انداز کرنا چاہیے. بیوی پر ہاتھ اٹھانا, بیوی کو مارنا, بیوی پر ظلم کرنا, بیوی کے خلاف بولنا, یہ شریعت میں حرام ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, جب بھی بولو تو حق بات بولو. اگر گھر میں ایسا معاملہ ہو جائے کہ ماں نے آپ کو بیوی کی شکایت کر دی, تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ ماں نے جھوٹ بول دیا آپ سے, بیوی آپ کی سچی ہے, ماں نے آپ کو برگلانے کے لیے جھوٹ بول دیا, آپ کو سچائی پتا چل گئی کہ میری ماں نے جھوٹ کہا ہے, تب آپ کیا کریں گے؟ اسلام کہتا ہے جھوٹ کو جھوٹ بولا جائے گا, سچ کو سچ بولا جائے گا. آپ ماں کی محبت میں بیوی کو ڈانٹ نہیں سکتے, ماں کی محبت میں آپ بیوی کو گالی نہیں دے سکتے, ماں کی محبت میں آپ بیوی پر ظلم نہیں کر سکتے. ماں غلط ہے تو ماں کو غلط بولا جائے گا. اللہ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو, سچی بات بولو. جب تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں نے غلطی کی ہے, اپنی ماں کو غلط بولنا ہوگا, بیوی کو ظالم نہیں بنانا, بیوی پر ظلم نہیں کرنا. ہاں اگر پتہ چل جائے کہ بیوی واقعی غلط ہے, ماں صحیح ہے, تو پھر ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں ماں کو چھٹا دیا جائے. نہیں, حق بات جہاں ہو, حق بجانب
مجھ کو اور آپ کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے میں تم کو حکم دیا کہ سچائی کو اختیار کرو اور اپنی بیویوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ ایک اور نصیحت یہ ہے کہ میاں بیوی محبت بھرا رشتہ ہے۔ اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے دونوں کے دلوں میں محبت ڈالی، اس کے ذریعے دو خاندان ملتے ہیں، دو محبتیں پیدا ہوتی ہے۔ اس محبت کی لاج رکھیں، اس محبت کو برقرار رکھیں، اس محبت کا وہ قیمتی سرمایہ دے جسے دنیا دیکھ کر آپ کی مثال دے، آپ کی تعریف کرے۔ بیوی سے سچی محبت کیجیے، بے پناہ محبت کیجیے، اتنی محبت کیجیے کہ آپ دونوں کی زندگی میں کوئی تیسرا نہ آئے اور آپ دونوں کی زندگی میں کوئی شخص آپ کو لڑانے والا نہ آئے۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، ایک دوسرے کی عزت بنے، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا لباس بنے، ایک دوسرے کی ایسی عزت کریں کہ لوگ آپ کی عزتوں کی مثال دیں، آپ کے گھرانے کی مثال دیں۔ بیوی سے سچی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ عائشہ کا دل رکھنے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، کہا اللہ کے رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تھے، کہ اللہ کے رسول مجھے دوڑنا ہے، میں دوڑ لگانا چاہتی ہوں، میں بھاگنا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ ریسنگ کرے، بھاگیں۔ اللہ کے رسول نے عائشہ کا دل رکھنے کے لیے بھاگنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ بھی بھاگ رہی ہے، اللہ کے رسول بھی بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے قدموں کو دھیرے کر لیتے ہیں تاکہ عائشہ بھاگ کر آگے نکل جائے۔ عائشہ بھاگ کر آگے نکل جاتی ہے، عائشہ جیت جاتی ہے۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، عائشہ تو مجھ سے جیت گئی، تو مجھ سے آگے نکل گئی۔ تو ایک محبت کا جذبہ یہ اسلام درس دیتا ہے، یہ کوئی ہیرو نہیں دے سکتا، یہ کوئی فلم ایکٹر نہیں دے سکتا۔ یہ اسلام تمہیں محبت کی تہذیب سکھاتا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ الفت کرو، اتنی محبت کرو کہ شوہر کبھی ایسا دن نہ گزارے کہ اس کی ساس اس کی بیوی تکلیف محسوس کرے، اور بیوی کوئی رات ایسی نہ گزارے کہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر تکلیف محسوس کرے۔ اتنی محبت کرو کہ تم دونوں میں کبھی نا اتفاقی نہ ہو، اتنی محبت کرو کہ ایک دوسرے کے آنکھ سے آنسو نہ نکالو، اتنی محبت کرو کہ آگے والے تمہاری محبتوں کی مثال کے چرچے بیان کریں۔ ایک آخری بات یہ ہے، نوجوان جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ دار والدین جن کی اولاد کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں اگر تمہارے پاس استطاعت ہو فوراً شادی کرو۔ شادی 3 بڑی چیزوں کا نام ہے۔ جب بندہ شادی کرتا ہے 3 بڑی قیمتی چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ جوانی میں جلدی شادی کرنے کا حکم دیا گیا، اور آج اس فتنوں کے دور میں شادی جلدی کرنا چاہیے، شادی جلدی کرنی چاہیے گناہوں سے۔ شادی کرنے سے سب سے پہلی جو چیز یہ ہوتی ہے، پیارے نبی کی سنت پر عمل ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ پیارے نبی اور سابقہ تمام انبیاء کی سنت ہے کہ انبیاء نے شادی کی ہے، جوانی کی عمر میں پہنچے، استطاعت ہے، سیدھی سادی شادی کر سکتے ہیں اسلام کے مطابق، فوراً اپنے نوجوان بچے اور بچوں کی شادی کیجیے۔ شادی کرنے سے نمبر 1 رسول کی سنت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور کیا ہوگا؟ شادی کرنے کی وجہ سے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ النکاح نصف الایمان، شادی آدھا ایمان ہے، تو نکاح میں جلدی کرو تاکہ تم اپنے ایمان کو مکمل کر سکو اور اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا سکو۔ نمبر 2، شادی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دیتا ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، ٹینشن دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ برکتیں تمہارے گھروں میں داخل کرے گا جس کے تم محتاج تھے، جس کے تم طلبکار تھے، اللہ تمہارے گھروں میں برکتوں کے خزانے اگائے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے، اپنی محتاجی ذکر کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نکاح کرو، تم نکاح کرو۔ وہ صحابی گئے، نکاح کیے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نکاح کا حکم دیا تھا، نکاح سے پہلے میری حالت بہت خراب تھی، آج میں رحمتوں میں ہوں، اللہ کی برکتوں میں ہوں۔ تو نکاح برکت کا ذریعہ ہے، نکاح سے انسان اللہ کی برکتیں حاصل کرتا ہے۔ اور نمبر 3، نکاح کرنے کی وجہ سے بہت بڑے گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جسے زناکاری کہا جاتا ہے۔ بے حیائی سے، فحاشی سے، برائی سے، گندی نظروں سے، حوث کی عادتوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے اور حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، اگر کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، اس سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اللہ اس پر بھی ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، حلال طریقے سے اپنی بیوی سے خواہشات پوری کرنے پر بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور آج کے دور میں ضروری ہے کہ نکاح کے میدان میں آگے بڑھیں،
گناہوں سے انسان بچا لے گا، اپنا ایمان مکمل کر لے گا اور برکت کو حاصل کرے گا۔ لہذا سنت کے مطابق نکاح ہوا ہے، شادی بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ولیمہ بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور زندگی بھی سنت کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو دنیا میں بھی برقرار رکھے گا، آخرت میں بھی وہ جوڑے تمہارے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو خاندانوں میں سچی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جوڑوں میں محبت، برکت، پیار اور الفت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو آگے چل کر ایک صالح اولاد نصیب فرمائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں شرف قبولیت بخشے۔ اللہ جب تک زندہ رہے دین کا سچا خادم بنائے، دین پر چلنے والا بنائے، جب تک زندہ رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سنت کے مطابق نوشا کو دعا دیتا ہوں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔